بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج میں ملک کی تشویشناک صورتحال کے بارے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ صورتحال ہمارے عیار اور شفاق ہمسایہ نے ہم پر جنگ مسلط کر کے پیدا کر دی ہے۔ ہمارے خلاف بھارت کی سنگین جارحیت بدستور جاری ہے۔ قوم نے ملک کے دفاع کے لیے میری دعوت عمل کا شاندار طریقے پر خیر مقدم کیا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری مسلح افواج نے سخت ترین دشواریوں کے باوجود جس دلیری کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیا، ان کی جرات اور شجاعت کے کارنامے تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ انہوں نے اسلام کے نامور غازیوں کے عظیم روایات کو زندہ کر دیا۔ دشمن تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ تھا، اور دشمن کی ناکہ بندی کی وجہ سے ان کو کسی سمندری، ہوائی یا بری راستے سے نہ سپلائی پہنچ سکی، نہ کسی قسم کی کمک۔ لیکن ان سخت دشواریوں کے باوجود اسلام کی ان غازیوں نے تنہا ایسے مکار اور سفاق دشمن کے حملوں کو لگاتار کئی مہینوں تک انتہائی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ یہ دشمن جس کے پاس کثیر اسلحہ تھا اور جسے ایک عظیم طاقت کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، انہی اسباب کی بنا پر مشرقی پاکستان میں دشمن ہم پر حاوی ہو گیا۔ لیکن اتنی بڑی جنگ میں کسی ایک محاذ پر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ اس جنگ میں جو ہماری قومی بقا کی جنگ ہے، آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت ہماری دلی ہمدردیاں اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کے ساتھ ہیں جو بھارت کی جنگی دیوتاؤں کے ہاتھوں
طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں. ان کے نام ہمارا یہی پیغام ہے. تسلی رکھیں، جنگ جاری ہے. ہم اپنے ملک کی دفاع کے لیے دشمن کے ساتھ برابر لڑتے رہیں گے اور اس کی جارحیت کا مقابلہ اس قوت ایمانی کے ساتھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے. ہم حق اور انصاف پر ہیں. ہم اپنی قوم کی بقا اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر لڑ رہے ہیں. ہم نے یہ ملک ہزاروں جانوں کی قربانی دینے کے بعد حاصل کیا ہے اور اس کی تعمیر میں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. ہم پاکستان کے 12 کروڑ مسلمانوں کے اس اسلامی وطن کو دشمن کی یلغار سے بچانے کے لیے آئندہ بھی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. مشرقی پاکستان میں ہمارے دلیر جان بازوں نے مدافعت کی جو شمع اپنے خون اور نور ایمانی سے روشن کی ہے، ہم اس شمع کو کبھی گل نہیں ہونے دیں گے. یہ شمع ملک کے طول و عرض میں ایک ایک بچے کے ہاتھ میں جگمگاتی رہے گی. مشرقی پاکستان کے حوصلہ مند خدا ترس عوام بھارت کی سامراجی منصوبوں کے خلاف عزم و ہمت کے ساتھ مسلسل جہاد کرتے رہیں گے. ہمارا مقابلہ ایک نہایت ہی مکار دشمن کے ساتھ ہے جس کی چالیں اب عیاں ہو چکی ہیں. اپنی تعداد کی کثرت کے بل بوتے پر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور اسے تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے اور اپنی اس ہوس ناکی میں بین الاقوامی قوانین اور مہذب طریقوں کو پس پشت ڈال کر شہری آبادیوں، ہسپتالوں اور یتیم خانوں پر بھی اندھا دھند بام برسانے سے گریز نہیں کرتا. بر صغیر کے مسلمان اس دشمن کی چالوں کا پہلے بھی کئی بار مقابلہ کر چکے ہیں اور ان کو سیاسی میدانوں میں اور جنگی محاذ پر ہر جگہ بری طرح شکست دے چکے ہیں. اللہ تعالی کی فضل سے ہم اس سے کہیں زیادہ دشواریوں کے باوجود اس پر ہمیشہ غلبہ حاصل کرتے رہے ہیں. اپنے مقصد کی سچائی، اپنے ایمان کی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر غالب رہیں گے. ہم
ایک ایسی سامراجی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں جس سے صرف پاکستان کو نہیں بلکہ اسے پورے خطے کو شدید خطرہ ہے۔ دنیا کے تمام مہذب قوموں نے جو ملکوں کی بین الاقوامی سرحدوں اور ان کی سالمیت اور خود مختاری تسلیم کرتی ہیں، ہمارے حق اور انصاف پسندی کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی دونوں میں عالمی رائے کی بھاری اکثریت نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ ہم ان تمام قوموں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ملکوں کو خود مختاری کو برقرار رکھنے اور قومی سرحدوں کو برقرار رکھے جانے کی اہمیت کو مانتے ہوئے ہمارے موقف کی کھل کر حمایت کی اور فوجوں کی واپسی اور خون ریزی کو روکنے کی پرزور کوشش کی۔ پاکستان ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ صلح و آشتی کا خواہاں رہا ہے۔ ہم نے کسی ملک کی خود مختاری کے خلاف کبھی کوئی جارحیت نہیں کی اور نہ کبھی کریں گے۔ ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو قبول کر کے اپنے اس رویے کو اچھی طرح ثابت کر دیا۔ آئندہ بھی ہم اقوام متحدہ کے ہر ایسے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں جس سے موجودہ جنگ کو کوئی ایسا آبرومندانہ تصفیہ ہو سکے جو ہمارے قومی مفادات کے خلاف نہ ہو۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں منظور کی جانے والی عالمی رائے کو جس حقارت کے ساتھ ٹھکرایا ہے وہ بھی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اس تاریخی جنگ میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہم چین کی عوامی جمہوریہ اور امریکہ کی ریاست متحدہ کی حمایت کا شکر گزاری کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں۔ ان دو عظیم طاقتوں نے ملکوں کی سرحدوں کا تحفظ کے بارے میں اقوام متحدہ میں اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اس بر عظیم میں امن اور انصاف برقرار رکھنے کی خاطر جس شدت کے ساتھ آواز بلند کی ہے اس سے ہمیں بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی ملکوں میں ہمارے بھائیوں نے اور افرو ایشیائی ملکوں میں ہمارے دوستوں نے بھی ہماری پرزور حمایت کی ہے، جس سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ اپنے تمام دوستوں سے ہماری یہی گزارش ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یقین رکھیں کہ پاکستان کے عوام اور ہماری مسلح افواج اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کو اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نہ نکال پھینکیں اور حق و انصاف قائم نہ ہو جائے۔ ہم
دشمن کا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے اور ملک میں نمائندہ حکومت قائم کرنے کی کوشش بھی بدستور جاری رکھیں گے. جس کو دشمن نے حملہ کر کے ناکام بنانا چاہا، پروگرام کے مطابق 20 دسمبر کو آئین کا اعلان کر دیا جائے گا. اس میں مشرقی پاکستان کے صوبے کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے کی واضح طور پر ضمانت دی گئی ہے اور ساتھ ہی ایک متحدہ پاکستان کا وہ تصور بھی پوری طرح برقرار رکھا گیا ہے جس کے قائم کرنے اور جس کی حفاظت کرنے میں ملک کے دونوں بازوں کے باشندوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں. اس کے بعد مرکزی حکومت قائم کر دی جائے گی. اس کے فوراً بعد صوبائی حکومتیں بھی قائم کر دی جائیں گی. میری دعا ہے کہ ملک میں جلد ہی امن و بحال ہو جائے تاکہ پاکستان کے باشندے جنہوں نے بھارتی حملہ آوروں کے ہاتھوں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس ملک میں اسلامی روایات کے مطابق حق و انصاف پر مبنی ایک خوشحال معاشرہ قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں. اگر دنیا کی طاقتیں بھارت کی موجودہ جارحیت کو بند کرنے اور اس کی یلغار کو کالعدم کرنے کے لیے فوری طور پر مؤثر کارروائی نہیں کرتے تو جس خطرے سے اس وقت پاکستان دوچار ہے وہ جلد ہی پورے ایشیا میں چھا جائے گا.